صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرتے تھے، ہر عمل کی، حتیٰ کہ باہر سے آنے والے کو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوتے، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا من منکم محمدا، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ساری ایک جیسے بیٹھے ہوتے تھے، سب کے سر پر پگڑیاں، سب کی داڑیاں، سب کا ایک جیسا لباس، سب کے چہرے سنت سے سجے ہوئے، سب کے چہروں پر رونقیں۔ پوچھنا پڑتا من منکم محمدا، تم میں سے محمد کون ہے؟ ایک حبشہ کے صحابی، انہوں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حبشہ کے لوگوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں بال، اب ان کی مانگ کہاں سے نکلے بیچ میں سے؟ اب دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے نہیں تھے، خود بخود خود نکل آتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ ہے، میری مانگ نہیں ہے۔ اس ایک تڑپ میں پھرتے تھے ہر وقت۔ ایک دن ایسی گزرے، آگ جل رہی، اس میں لوہے کی سلاخ پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، اس سلاخ کو پکڑا، ایسے اپنے سر پر پھیر لی۔ سب نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس جیسا اپنا سر بنا لیا۔ یہ زخم کی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات کی خوشی باقی رہے گی کہ میرا سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس جیسا ہے۔ کیسی محبت! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، اب ہمارے نا یہاں باہر فورتھ اسٹریٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اوپر وہ جو اپنے بورڈ لگائے ہوئے، اس پر لکھا ہوا ہے نقل اصل سے بہتر، لیکن یہاں نقل اصل سے بہتر تو نہیں کہیں گے، نقل اصل کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، لوگ آگے بڑھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ کے ان سے سلام لینے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اب سب جو ہے نا سارے مدینہ والے، اندھیرا تھا، تہجد کے وقت، صبح کے رات کے وقت میں پہنچے، تو اب اندھیرا تھا، لوگوں نے حضرت ابوبکر کو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام لینا شروع کر دی۔ اب سلام مصافحہ کر کے سارے بیٹھ گئے۔ اب صبح جب سورج نکلا، سورج کی کرنوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بوسے لیے، تب جا کر پتہ لگا اصل کون ہے اور نقل کون، تب تک پتہ لگا کہ عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، تب پتہ لگا محبوب کون ہے، محب کون ہے۔ مطلب بیان کرنے کا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایسی پیروی کرتے تھے کہ بار بار میں بات کرتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے تھے، سنت سمجھ کر کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہیں سے سنت ملے تو صحیح۔ ایک صحابی ہے، 5-6-7 سوال کیے، پھر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی پر عمل کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں چلا جائے گا۔ وہ دیہاتی واپس جانے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے نا تو اس دیہاتی کو دیکھ لو، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس دیہاتی کو دیکھ لو۔ سنتوں پر عمل کرنا کوئی اتنا چھوٹی بات ہے؟ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کامیابیوں کامرانیوں کا ذریعہ ہے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں جنگ کا کہ فتح نہیں ہو رہی تھی، محاصرہ کیا ہوا، کئی ماہ گزر گئے، امیر المومنین کو خط لکھا حضرت فتح نہیں ہو رہی، کیا بات ہے، بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے چیف کمانڈر کو لکھا دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی تم میں سے؟ تو کمانڈر نے دیکھا، اس کو نظر آیا کہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ مسواک کی سنت۔ عمومی طور پر لوگ مسواک کرنے میں سستی کر رہے ہیں، تو امیر صاحب نے حکم دے دیا کہ سارے مسواک کرو، اور جیسے اس مسواک کرنے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے سنت کا ایسا روب ڈالا کافروں پر، بغیر جنگ کے فتح ہوگی۔ وہ ڈر گئے کہیں ہمیں کچا نہ کھا جائیے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے،
بہترین اگر کوئی زندگی ہے، بہترین اگر کوئی سیرت ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس لیے جو چاہتا ہے دنیا میں خیریں، برکتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اور آخرت کی نجات اس کے مقدر ہو جائے، اسے چاہیے کہ سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، اسے چاہیے کہ سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ جو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرائض بھی پورے کروا دیتے ہیں۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سن گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔